میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک اہم چیز کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو نیک اعمال کرتا ہے، یہ نیک اعمال ضائع بھی ہو جاتے ہیں، اور اسے بتلایا جائے گا کہ جن عملوں کو تو کرتا تھا اور تیرے گمان کے مطابق وہ اعمال نیک جمع ہو رہے ہیں، لیکن تیرے بعض گناہوں کی وجہ سے وہ اعمال حبط ہو چکے ہیں، ضائع ہو چکے ہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، تمہیں بتلائیں گے ہم کہ تیرے اعمال خسارے میں۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں تو نے جو کوشش کی اچھے اعمال کرنے کی، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ صُنْعًا، کہ تو سمجھتا تھا کہ میں بڑے اچھے اعمال کر رہا ہوں، لیکن تیری بعض بدعمالیوں کی وجہ سے وہ اعمال ضائع ہو گئے، حبط ہو گئے۔ بعض گناہوں کی نشاندہی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور بعض گناہوں کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتلائی۔ کہ ان گناہوں کی نحوست اس قدر ہے کہ تمہارے کیے گئے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جبکہ نیکیاں آخرت کی کرنسی ہیں، آخرت میں یہی کام آنے والی ہیں، آخرت کا سکہ ہے، آخرت میں کامیابی اور ناکامی وہ نیکیوں کی بنیاد پہ ہوگی۔ آخرت میں کامیاب نیکیوں والا ہوگا اور ناکام بدی والا ہوگا۔ تو آخرت میں جو خزانہ، جو کرنسی، جو چیز ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرے گی، وہ ہماری نیکیاں ہیں۔ جس طرح کسی نے دوسرے ملک میں جانا ہو تو پہلے جانے سے پہلے، بارڈر کراس کرنے سے پہلے وہاں کی کرنسی لے کے جاتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میں نے وہاں جا کر رکنا ہے، رہنا ہے، ضروریات میرے ساتھ لگی ہوئی ہیں، وہاں کی کرنسی میرے پاس ہوگی تو میں اپنی ضرورت کی چیزیں لے سکوں گا، میں وقت گزار سکوں گا۔ اگر میرے پاس وہاں کی کرنسی نہیں ہوگی، میں اب وہاں جا کے پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ تو بارڈر کراس کرنے سے پہلے اسے اس کرنسی کو اپنے پاس لینا پڑتا ہے۔ اسی طرح آخرت کی جو کرنسی ہے وہ ہماری نیکیاں ہیں۔ آخرت میں منتقل ہونے سے پہلے ہم نے اپنے نامہ اعمال میں ان کا ذخیرہ کرنا ہے۔ تو جس طرح دنیا کے اندر نیکی کا کرنا ضروری ہے، اسی طرح اس نیکی کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ نیکیاں تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں، نیک اعمال ہو رہے ہیں، لیکن مسلمان ان نیکیوں کو بچا بھی رہا ہے، محفوظ بھی کر رہا ہے، یا اپنے ان گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کو ختم بھی کرتا جا رہا ہے۔ جس طرح انسان اپنا مال جمع کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، اور پھر اس کی حفاظت کا کتنا انتظام کرتا ہے۔ گھر میں سیف الماریاں خریدی جاتی ہیں، بینک میں اکاؤنٹ کھولے جاتے ہیں، لاکرز خریدے جاتے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ اپنی دنیا کی جمع پونجی محفوظ بنائی جا رہی، کہیں ڈاکہ نہ پڑ جائے، کہیں چوری نہ ہو جائے۔
اگر 1000 روپیہ بھی گم ہو جائے اسے پریشانی ہوتی ہے کہ میرا 1000 محنت سے کمایا گیا کہاں چلا گیا، میرے 20-25 ہزار میرے لاکر میں رکھے تھے، میرے پرس میں رکھے تھے، کہاں چلے گئے، پریشانی بنتی ہے، ٹینشن بنتی ہے۔ یہ نہیں چاہتا کہ دنیا کا مال و دولت جو میں نے محنت سے حاصل کیا ہے اس کو یہ ضائع ہو جائے، یہ ختم ہو جائے۔ کس قدر اسے افسوس ہوتا ہے کہ جو ایک عرصے تک اپنی محنت کرتا رہا اور مال جمع کرتا رہا، اچانک چوری ہو گئی، اسے کتنا افسوس ہوتا ہے۔ یہ سارے معاملات میرے عزیزو دنیا کی حد تک ہیں، دنیا کی حد تک ہیں۔ آخرت میں جو ہمارے ساتھ چیز جائے گی وہ نیک اعمال ہیں، جو میری موت کی سختی کو دور کریں گے وہ میرے نیک عمل ہیں، جو میری قبر میں وحشت کو دور کریں گے وہ میرے نیک عمل ہیں، جو قبر میں نور بن کر آئیں گے وہ میرے نیک عمل ہیں، جو قبر میں مجھے دل بہلائیں گے وہ میرے نیک اعمال ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے وقت مجھے کامیاب سرخرو کریں گے وہ میرے نیک اعمال ہیں۔ یہ سب تبھی ہوگا جس طرح دنیا کے مال و دولت کی حفاظت کے لیے انتظامات ہو رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، فکر ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ میرے عزیزو نیکیوں کو بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ اور اس کا حل کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے ان گناہوں کو دور کر دیں، ہم ان گناہوں سے بچ جائیں جو گناہ میری نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں، جس سے حبط اعمال ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے سارے عمل ضائع کر دوں گا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اور تمہارا گمان کیا ہے کہ تم گمان یہ کر کے بیٹھو کہ میرے بڑی نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، میں نے وہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، لیکن جب آخرت میں جو پہنچو گے وہاں تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو قرآن کریم نے ہمیں تنبیہ فرمائی، متوجہ کیا کہ تمہیں بتایا جائے گا تمہارے اعمال جو خسارے میں چلے گئے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا ویحسبون انہم صنع، تم تو دنیا میں بڑی کوشش کرتے رہے، تمہاری کوشش ضائع ہوتی رہی، تمہارے گمان میں نیک عمل تھے لیکن ساتھ ساتھ تم نے ان کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا تھا۔ تم بڑے خوش تھے کہ میں بڑے اچھے اعمال کر رہا ہوں۔ تو قرآن کریم نے سب سے پہلے گناہ کی جو نشاندہی کی ہے کہ جس گناہ کی نحوست سے تمہارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا، وہ گناہ ہے شرک کا، کہ اگر تم نے شرک کیا، نیک عمل کر رہے تھے، عقیدے میں شرک بھی شامل ہو گیا، شرکی عمل کیا تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ یہاں تک فرمایا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک ناممکن، کیونکہ آپ تو گناہوں سے پاک تھے، لیکن چونکہ آپ قرآن کے مخاطب تھے، اللہ نے آپ سے خطاب کیا اور بتانا امت کو مقصود ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں یہاں سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اللہ کے نبی سے تو یہ نہیں ہو سکتا، اگر بالفرض اتنا شرک، اتنا نحوست والا گناہ ہے، اگر آپ سے بھی یہ عمل ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا، آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ نے اگر شرک کیا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، خسارے میں چلے جائیں گے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، جس کے نظریے میں، جس کے عقیدے میں شرک شامل ہے، 1000 تہجدیں پڑھ لے، 1000 قرآن ختم کر لے، زندگی بھر روزے رکھ لے، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، ضائع ہو رہے ہیں۔ اللہ کی ذات میں شرک کرنا اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بنانا، یہ گناہ عظیم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو تمہارے کیے گئے نیک اعمال
اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کے ذریعے بھی اپنے آپ کو شرک سے بچانا اور اپنے نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر بھی اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہر نیک عمل کرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ کتنے مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد کس کو سجدے کر رہے ہیں؟ اللہ کی خدائی صفات انسانوں کو دے رہے ہیں۔ جو اللہ سے مانگنا چاہیے وہ کس سے مانگا جا رہا ہے؟ جس انداز میں اللہ سے مانگنا چاہیے وہ انسانوں کو سے مانگا جا رہا ہے۔ جو مسائل اللہ حل کرتے ہیں وہ مسائل انسانوں سے حل کے لیے ان سے درخواستیں کی جا رہی ہیں، طلب کیے جا رہے ہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات میں کسی کو شرک بنانا شرک ہے، اسی طرح اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک بنانا شرک ہے۔ تو نیک اعمال کرنے والا اپنے آپ کو شرک سے بچائے، اپنے نظریے عقیدے کو مضبوط کرے، اور یہاں کوئی دو چار شبدہ بازیاں دکھا دے اسے پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں لوگ، کس کس مقام اور درجے پر پہنچا دیتے ہیں، چاہے وہ جال سازی کیوں نہ کر رہا ہو، فراڈ کیوں نہ کر رہا ہو، لوگوں کی آنکھوں کو نہ پھیر رہا ہو، حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اپنے نظریے اور عقیدے کو مضبوط کرنا یہ ایک نیک اعمال کرنے والے انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر تو اس کی مثال ایسے ہو جائے گی کہ اندر کمرے کے اندر اے سی بھی چل رہا ہے، دروازہ بھی کھلا ہے، کہتا کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ گاڑی بھی چاری، شیشہ بھی نیچے ہے، کیسے گاڑی ٹھنڈی ہوگی؟ کیسے پورا فائدہ اٹھا سکے گا؟ کوئی بندہ اپنی جمع پونجی ضائع ہونا نہیں چاہتا، ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ تو نیکیاں ہمارا بڑا قیمتی اثاثہ ہے میرے عزیزو، نیکیاں ایسے جمع ہو جاتی ہیں۔ دوسرا گناہ جس کی نشاندہی قرآن کریم نے کی ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی۔ اللہ کے نبی کی آواز سے تمہاری اگر آوازیں بلند ہو گئیں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے عمل اللہ ضائع کر دے گا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اونچی تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ گناہ تم نے کر لیا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے عمل ضائع، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی، آپ کی شان اقدس میں گستاخی انسان کے نیک اعمال پہ پانی پھیر دیتی۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کا ادب و احترام ضروری تھا، آپ کی وفات کے بعد بھی ادب و احترام ضروری ہے۔ روزہ اقدس پہ حاضری دینے والے انتہائی ادب و احترام سے حاضری دیں۔ وہاں بعض لوگ بے ادبی کر جاتے ہیں، شور کرتے ہیں، آوازیں بلند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم نے یہ بے ادبی کر لی تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ لوگ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ ایک عمل مستحب ہے، ایک عمل سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اگر آپ وہ عمل نہیں کرتے آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن صرف اپنا شوق پورا کرنا ہے۔ اب اس شوق کو پورا کرنے کے لیے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے۔ ریاض الجنہ میں نفل پڑھنا فرض واجب نہیں ہے، ترغیب ہے، ثواب ہے، فضیلت ہے، لیکن لوگ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی کی گستاخی کر بیٹھتے ہیں، بے ادبی کر بیٹھتے ہیں، اور انہیں یہ علم نہیں ہوتا کہ روزہ رسول کے قریب ہیں، یہاں بے ادبی کر رہے ہیں۔
حجر اسود کا بوسہ لینا ایک سنت عمل ہے. بوسہ لینے کے لیے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچا کر وہاں تک پہنچتے ہیں, اپنا شوق پورا کرتے ہیں. دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے. دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا نام ہے, کہ اللہ کے نبی نے اس عمل کی جو حیثیت بیان فرمائی, ہم اس عمل کی اس حیثیت کو وہیں پہ رکھیں گے. فرمایا اگر بغیر کسی کو تکلیف دیے اگر تم یہ عمل کر سکتے ہو تو تمہیں کرنا چاہیے. اگر تمہیں پتہ ہے کہ سنت کو حاصل کرنے کے لیے, ایک مستحب چیز کو حاصل کرنے کے لیے مجھے گناہ کا ارتکاب کرنا پڑے گا, تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم وہ عمل کرو. گناہ سے بچنا فرض ہے. اگر تم بے ادبی کرو گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی کرو گے, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے, تمہیں پتہ ہی نہیں چلے. اور تیسرا گناہ جس کی نشاندہی قرآن نے کی, ذالک بانہم کرہوا ما نزل اللہ فاحبط اعمالہم. قرآن کریم جو نازل ہوا ہے, جو اللہ نے نازل کیا, قرآن کریم کے احکام کو, قرآن کریم کی آیات کو تم ناپسند سمجھو, تم ناپسند کرو, اس گناہ کے وبال کی وجہ سے بھی تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. کہ قرآن کریم کے کسی حکم کو معیوب سمجھنا, قرآن کریم کے کسی حکم پر اعتراض کرنا, اور قرآن کریم کی کسی آیت کو ناپسند کرنا, یہ اتنا بڑا سنگین جرم ہے. یہ فاحبط اعمالہم, تمہارے عملوں کو ضائع کر دیتا ہے. کتنے نادان مسلمان, انہیں علم ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کے کتنے احکام کو اچھا نہیں سمجھتے, اعتراض کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, اور مسلمان ہونے کا اعلان بھی کرتے ہیں, کلمہ بھی پڑھتے ہیں, اور قرآن کریم کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں, پردے کا مذاق اڑاتے ہیں, نماز کا مذاق اڑاتے ہیں, نمازیوں کا مذاق اڑاتے ہیں, قرآن والوں کا مذاق اڑاتے ہیں, اور انہیں شعور نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. ہم قرآن کریم کی آیات کو یا اس کے احکام کو مذاق بنا کر ہم کس زمرے میں جا رہے ہیں, اور اس نحوست کی وجہ سے, اس بدعملی کی وجہ سے فاحبط اعمالہم, ہمارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں. اور یہ بڑا خوش ہے کہ میں اتنی نیکیاں کر لی ہیں, میں نے یہ کر لیا, میں نے وہ کر لیا. کیا نیکیاں تو کی ہیں, نیکیوں کو بچانے کا انتظام کیا, نیکیوں کو محفوظ کیا. قرآن کیا کہتا ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, تم ایک نیکی لے کر آؤ گے تو تمہیں اللہ اس کے بدلے 10 عطا کرے گا. لے کر آؤ, من جاء لے کر آؤ, من فعل ایک نیکی کرو, یہ نہیں فرمایا. قرآن کے الفاظ پہ غور کریں, قرآن کیا کہہ رہا ہے, من جاء لے کر آؤ. کہاں؟ آخرت میں. خطرات آئیں گے, اعمال ضائع کرنے والے گناہ کا سامنا کرنا پڑے گا, تم نے بچنا ہے, کہیں تمہارے نیک اعمال ضائع نہ ہو جائیں, تم نے محفوظ کر کے لے کے آنا ہے. راستے میں خطرات ہیں, شرک کا خطرہ ہے, بے ادبی کا خطرہ ہے, قرآنی آیات کو ناپسند سمجھنے کا خطرہ ہے. یہ خطرات لگے ہوئے ہیں, تم نے ان سے بچنا ہے, بچا کر آخرت میں لے آؤ. من جاء لے آؤ, ایک نیکی لے آؤ, تو اس کے بدلے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا, اللہ تمہیں 10 گنا عطا فرمائے, ایک کے بدلے 10 عطا فرمائے گا. لیکن شرط یہ کہ لے کر آنی ہے. قرآن کریم نشاندہی کر رہا ہے, جن گناہوں کی وجہ سے تمہارے کیے گئے نیک اعمال حبط ہو جاتے ہیں, ضائع ہو جاتے ہیں. چوتھا گناہ بڑا سنگین گناہ ہے ان لوگوں کے لیے بالخصوص جن کو اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمایا ہے. اہل ثروت, اگر وہ اپنے اس خرچ کیے گئے مال کو, دولت کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں اور اللہ سے اس کا بڑا صلہ لینا چاہتے ہیں, اللہ سے بڑا انعام لینا چاہتے ہیں, انہیں 3 کام کرنے ہیں.
3 گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، وگرنہ عمل ضائع ہو جائے۔ یہ اللہ نے قرآن کریم میں کئی بار یہ بات سمجھائی ہے ایمان والوں کو، کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں، ہم قرآن کے دروس میں نہیں بیٹھتے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم سے وہ کام ہو رہے ہیں کہ جو ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اگر قرآن کریم کو سمجھا ہوتا، قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی، کسی درس قرآن کی مجلس میں پابندی میں شریک ہوتے تو پتہ چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، چوتھے گناہ کی نشاندہی ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے دیے گئے مال جو تم نے اللہ کے راستے میں دیا ہے، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، انہیں باطل نہ کرو، انہیں ضائع نہ کرو۔ کس کے ذریعے؟ احسان جتلا کے، تکلیف پہنچا کے، اسے ضائع نہ کرو۔ اگر تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس کے پیچھے احسان جتلانا ہے، اس کے پیچھے تکلیف دینا ہے، تمہارا عمل ضائع ہو گیا۔ تم نے مسجد پہ بڑا خرچ کیا، بڑی خوبصورت مسجد بنائی، اور احسان جتلانا شروع کر دی، مسجد تو میں نے بنائی ہے، تم کون ہوتے ہو، یہ خرچ میں نے کیا ہے، یہ کام میں نے کروایا ہے، اور تم نے تکلیف پہنچانی شروع کر دی۔ اس کے سامنے تو اظہار نہیں کیا جس کے اوپر خرچ کیا ہے، کسی دوسرے انسان کے سامنے اظہار کر دیا کہ فلاں کے اوپر میں بڑا خرچ کرتا ہوں۔ یہ اعضاء کے اندر داخل ہے، تکلیف پہنچانے کے اندر داخل ہے۔ تو اس بد عملی کی وجہ سے تمہارا عمل ضائع ہو گیا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 3 پارے میں تفصیل سے بیان کیا ہے، بار بار تنبیہ کی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، احسان کر کے جتلانا نہیں چاہیے، وگرنہ تمہارا کیا گیا نیک عمل، صدقہ خیرات اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو جائے گا۔ 3 سے 4 رکوع اللہ نے قرآن کریم 3 پارہ سورۃ بقرہ میں نازل فرمائے، انہی چیزوں کو سمجھانے کے لیے، مثالیں دے دے کر سمجھایا کہ کہیں تمہارے اموال ضائع نہ ہو جائیں۔ مثالیں دی گئیں کہ جو ریاکاری کے طور پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دکھاوا چاہتے ہیں، نام و نمود چاہتے ہیں، کسی جگہ پہ خرچ کر دیں گے، اپنے نام کی پلیٹ لگوا دیں گے کہ جناب فلاں صاحب نے جی مسجد کو پنکھا دیا ہے، فلاں صاحب نے ہسپتال کو فلاں مشین لے کے دے دی ہے، بڑی پلیٹ لگ جائے گی۔ کس کو دکھا رہے ہیں پلیٹ لگا کے؟ سوال ہے کس کو دکھا رہے ہیں؟ جس کے لیے دیا اس کو پتہ نہیں ہے، وہ تو دل میں پیدا ہونے والے خیالات سے بھی واقف ہے، وہ ذات جانتی ہے کہ اس نے کس کے لیے دیا ہے۔ اگر اس کے لیے دیا ہے تو پھر کسی کو بتلانے کی، اعلان کرنے کی، پلیٹیں لگوانے کی، شہرت کی، احسان جتلانے کی، تکلیف پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اسی سے لینا ہے، کوئی تمہاری تعریف کرے، تمہارا شکریہ ادا کرے نہ کرے، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے دے دیا، بھول جاؤ، ہم نے اللہ سے لینا ہے۔ لیکن نہیں، یہ نہیں مانتے، یہ کہتے کسی غریب کو دیا، کسی رشتہ دار کو دیا، کسی کی بیٹی پہ خرچ کیا ہے، اگر اس نے کوئی حرکت کر دی میرے خلاف تو میں اس کو بتاؤں گا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اللہ کو یہ عمل ناپسند ہے، یہ پسند نہیں ہے، اس کی وجہ سے نقصان کیا ہوگا؟ تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک انسان خرچ کرتا رہتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا آخرت میں جمع ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں اتنے فضائل بیان فرمائے اپنے راستے میں خرچ کرنے کے۔ آپ ایک صرف ان آیات کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ حیران ہو جائیں گے، صرف ترجمہ پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ عمل اتنا محبوب ہے، میرے راستے میں خرچ کرنا۔ یہاں تک فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ ویسے ہی بتا دیتے میرے راستے میں خرچ کرو تو تمہیں دگنا دوں گا، کوئی گنا دوں گا، لیکن اللہ نے اس بات کو بتلانے کے لیے قرض سے تعبیر کیا ہے کہ اللہ کو قرض دو۔ کیسے قرض دو؟
صرف اپنے بندوں کو بتانے کے لیے، جس طرح قرض کی واپسی یقینی ہوتی ہے، تمہارا اللہ تمہیں یہ ضرور واپس کرے گا، دنیا میں بھی واپس کرے گا، تمہارے سے مصیبتیں ہٹائے گا، تکلیفیں ہٹائے گا، اور تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے گا، تمہارے رزق میں اضافہ فرمائے گا، اور آخرت میں بھی فَيُضَاعِفَ لَهُ کئی گنا کر کے واپس کرے گا، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور تمہیں بڑا معزز اجر عطا فرمائے گا۔ جنت کی بشارتیں سنائیں، مغفرت کے اعلانات کیے، کس کے پیچھے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے۔ لیکن احتیاط 3 چیزوں میں، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، اور احسان کر کے جتلانا نہیں چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کچھ منافقین نے تہمت لگا دی تھی، تو باتیں منافقین اڑا رہے تھے، تو کچھ مسلمانوں نے تہمت تو نہیں لگائی تھی، 2-3 مسلمان تھے، وہ بات کرنے میں شامل ہو گئے تھے، جیسے بات ہو رہی ہو کوئی ساتھ شامل ہو جاتا ہے، ہاں ایسے ہی ہوگا، بات کرنے میں شامل ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا کہ فلاں فلاں بھی بات کرنے میں شامل ہوا ہے، وہ غریب لوگ تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان پر خرچ کیا کرتے تھے، خرچ کیا کرتے تھے، ماہانہ طور پہ ان کے گھروں میں انتظام فرماتے تھے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ میری بیٹی پہ تہمت تو منافقین نے لگائی ہے، اس میں یہ لوگ بھی بات کرنے میں شامل ہوئے ہیں، تو آپ نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد ان کو کچھ نہیں دوں گا۔ انہیں شرم ہی نہیں آئی کہ دیکھو میری بیٹی کے اوپر منافقین تہمت لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، تو بات یہ بھی ساتھ کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم نازل ہوا، وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، قرآن نازل ہو گیا کہ یہ قسم نہ اٹھاؤ، ایسا نہ کرو، جن کو تم دے رہے ہو دیتے رہو۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق اور قرآن نازل ہو جائے، آپ نے ان پر ڈبل خرچ کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کو اچھا نہیں لگا۔ تو میرے عزیزو، نیک اعمال ہمارا آخرت کا خزانہ ہے، قیمتی کرنسی ہے۔ آخرت میں نیکیوں کے اوپر بھی، نیکیوں پر ہی کامیابی ناکامی کا نظام چلے گا، اسے اہمیت دو۔ جیسے مال کے لیے بینک میں لاکرز خریدے جا رہے ہیں، سیف الماریاں بنائی جا رہی ہیں، بڑے بڑے انتظامات ہو رہے ہیں، تو نیکیوں کو محفوظ کرنے کا بھی انتظام ہونا چاہیے، کیا کہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور آخری گناہ جو اللہ کے نبی نے حدیث میں نشاندہی فرمائی کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی۔ دوسری حدیث میں فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے، ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اب پورا معاشرہ دیکھ لیں، ایک تاجر دوسرے سے حسد کر رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے حسد کر رہا ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے حسد کر رہا ہے، ایک دیندار دوسرے دیندار سے حسد کر رہا ہے۔ شیطان ہر ایک کے اوپر جو حملہ کرتا ہے نا، دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر میرا کون سا حملہ کارگر ثابت ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگوں سے وہ آ کر زنا نہیں کروائے گا، شراب نہیں پلائے گا، جوا نہیں کھلوائے گا، جھوٹ نہیں بلوائے گا، وہ آ کر حسد کا حملہ کر دے گا۔ اس کو پتہ ہے یہ والا وار میرا چلے گا اس پر، کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر جل جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ نعمت نہیں رہنی چاہیے، میرے پاس آ جائے، اس سے چھن جائے، اس کے پاس آئی کیوں ہے، اس کے پاس اچھی گاڑی کیوں آئی ہے، اس کا اچھا مکان کیوں بنا ہے، اس کے بچے اچھی پڑھائی کیوں کر رہے ہیں، اس کے بچوں کو اچھی نوکریاں کیوں مل رہی ہیں، اسے عزت کیوں مل رہی ہے، یہ اوپر کیوں جا رہا ہے۔ اب یہ کڑ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، حسد کر رہا ہے، اور انتظار میں ہے کہ کسی طریقے سے یہ نعمتیں ان سے ختم ہو جائیں، چھن جائیں۔ کیا فائدہ؟ حاسد خود اپنے آپ کو بیمار کرتا ہے، اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے، دوسرے کا نقصان نہیں کر سکتا۔ حقیقت میں یہ اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے، اس لیے اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے کہ یا اللہ یہ اس نعمت کا مستحق نہیں تھا، تو نے یہ نعمت اسے کیوں دی ہے۔ حاسد کس پہ اعتراض کر رہا ہے؟ اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے۔ اب تیرا علم زیادہ ہے یا اللہ کا علم زیادہ ہے؟ اللہ کا علم زیادہ ہے، اللہ جانتے ہیں میں نے یہ نعمت اسے کیوں دی ہے، اور اسے اعتراض ہو رہا ہے، اسے پریشانی ہو رہی ہے۔
کیا فرما رہے اللہ کے نبی؟ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ ہیں وہ گناہ جو ہمارے نیک اعمال کو ضائع کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم اتنا خرچ کرتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ اور مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان میں کتنا خرچ کیا ماشاءاللہ، خیرات کی، صدقے کیا، زکوٰۃ دی، عطیات دیے، مساجد میں خرچ کیا، مختلف مدات میں خرچ کیا۔ کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے۔ کہاں لینا ہے جا کے؟ وہاں۔ تو پھر ریاکاری نہیں قریب آنی چاہیے، پھر خرچ کر کے بھول جانا چاہیے۔ احسان جتلانا، چاہے کسی موقع پہ اس سے اختلاف تمہارا ہو جائے، اور مسجد میں خرچ کر کے، مسجد میں اس نیت سے خرچ کرنا کہ میری بات چلے، میری بات مانی جائے۔ کسی مدرسے کو دے کر احسان کرنا کہ وہاں ہماری بات مانی جائے، ہم خرچ کرتے ہیں۔ بڑے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے اہل ثروت یہ باتیں کر رہے ہیں، اور سارا کیا گیا غارت کر رہے ہیں، خسارہ کر رہے ہیں۔ جب خرچ کرنے کے بعد یہ بات کہہ دی کہ میں نے تو اتنا خرچ کیا جی، آپ میری بات نہیں مانتے، تو ضائع نہیں کر دیا؟ اس کا مطلب بات منوانے کے لیے خرچ کیا تھا، نام و نمود کے لیے خرچ کیا تھا، احسان جتلانے کے لیے خرچ کیا تھا کہ موقع آئے گا تو احسان جتلاؤں گا۔ ذہن میں یہ بات ہے۔ ان باتوں کو نکال کر صرف خالص اللہ کے لیے ڈھال دیں، بس، پھر بھول جائیں۔ اور اس کے پیچھے جو اللہ انعام دے گا، تم اس انعام کے تصور تک بھی نہیں پہنچ سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے قرۃ اعین، ایسا انعام دو گا تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اب آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، کیا دے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے، کس سے آنکھیں ٹھنڈی کرے گا۔ تو میرے عزیز و عزم کر لیں کہ انشاءاللہ نیک اعمال کریں گے بھی، اور نیک اعمال کو بچا کر اللہ تک لے جائیں گے۔ اور راستے میں جو خطرات ہیں، شرک کی وجہ سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ شرک اتنا بڑا گناہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اتنا بڑا گناہ، نیک سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے احکام کو ناپسند سمجھنا، قرآن کریم کی آیات کو مکروہ سمجھنا، یہ بھی اتنا سنگین جرم ہے۔ اللہ فرماتے فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تمہارے عملوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ قرآن کے کسی حکم کو معیوب نہ سمجھنا، قرآن کے کسی حکم پہ اعتراض نہ کرنا، قرآن کے کسی حکم کا انکار نہ کرنا۔ اگر عمل نہیں ہو رہا، کہیں میں غافل ہوں، میں سست ہوں، میں کمزور ہوں، مجھ سے فلاں حکم پہ عمل نہیں ہو رہا، لیکن اعتراض کرنا اور اسے معیوب سمجھنا، یہ بڑے سنگین جرم ہے۔ اللہ کا حکم سمجھیں، عمل کرنے کی کوشش کریں، لیکن انکار نہ کریں، معیوب نہ سمجھیں، اعتراض نہ کریں، عمل ضائع کر دے گا۔ اور فرمایا چوتھا گناہ میں نے بیان کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے پیچھے احسان جتلانا، ریاکاری کرنا اور تکلیف پہنچانا، یہ بھی عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور حسد، یہ بھی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی مسلمان کے فرائض میں شامل ہے۔ تو جب اس طرح ان گناہوں سے بچ کر ہم نیک اعمال محفوظ کر کے اللہ تک لے جائیں گے، اللہ ایک کے بدلے 10 گنا عطا فرمائے گا۔ لوگ یورپ کا سفر کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے وہاں 1 روپیہ، پاکستان میں 350 روپیہ، وہاں کا $1 پاکستان کا 250 روپیہ، 300 روپیہ۔ لوگ زندگیاں بیچارے لگا رہے ہیں، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ ایمان بچ رہا ہے یا نہیں بچ رہا، اس سے کوئی انہیں سروکار نہیں ہے کہ ایمان کی فکر ہے یا نہیں ہے۔ وہ کہتے دن رات ایک کر کے میں نے تو 40 لاکھ روپیہ یورپ کے ویزے کے لیے لگایا، وہ میں نے اکٹھا کرنا ہے۔ نمازیں کوئی بات نہیں، قرآن کی تلاوت کوئی مسئلہ نہیں، پیسے جمع کرنے ہیں۔ لوگ یورپ کے ویزے کے حصول کے لیے اندھے ہو چکے ہیں، اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، ایمان بیچ رہے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ ایسی ایسی دردناک داستانیں، ایمان بیچ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایمان لے لو، یورپ کا ویزا دے دو۔ لوگ مسائل پوچھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے ویزے کے فارم میں اپنے آپ کو قادیانی لکھوا کر ویزا لے رہے ہیں کہ ہم قادیانی ہیں، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں ویزا جلدی ملتا ہے۔
یہ مسلمان ہے، ایمان بیچ کے جا رہا ہے. کس کے لیے؟ ڈالروں کے لیے، پاؤنڈ کے لیے. یہ وہ زمانہ ہے، یہ ہے زمانہ قرب قیامت. فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا وقت آئے گا تم اس وقت ہلاک برباد کر دیے جاؤ گے جب تم دنیا کی چیزوں میں مقابلے شروع کر دو گے. تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے جب دنیا میں مقابلے چلیں گے. مقابلے چل رہے ہیں، اس کا بیٹا یورپ چلا گیا، انگلینڈ چلا گیا، میرا بچہ کیوں نہیں جا رہا؟ اس کی اولاد جا رہی ہے، میری کیوں نہیں جا رہی؟ مقابلے چل رہے ہیں خاندانوں کے، کارگزاری ہیں میرے پاس. تو میرے عزیزو تھوڑا سا فکر کر لیں، پتہ نہیں کس وقت زندگی کے سانس ختم ہو جائیں، سفر آخرت شروع ہو جائے. کتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں. 1 مہینے کے بعد انگلینڈ جانا تھا، موت آ گئی، ویزا ادھر کا لگ گیا. کیا فائدہ؟ کیا اللہ کو منہ دکھاؤ گے؟ کیا اللہ کو جواب دو گے؟ کیا جمع پونجی لے کر آئے ہو؟ میں نے ایک بے نمازی انسان سے سوال کیا، میں نے کہا یا تم نماز نہیں پڑھتے، آج تمہیں موت آ جائے تم اپنے آپ کو کیا خیال کرتے ہو؟ کہتا پریشانی تو ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتا، موت آ گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ ٹینشن تو ہے، پریشان ہے اندر سے، لیکن عمل پہ کھڑا نہیں ہو رہا. رمضان میں مسجدیں بھری ہوئی تھیں، ماحول بنا ہوا تھا، مسجدیں ویران ہو گئیں. رمضان ختم، نمازی ختم، کہاں چلے گئے؟ یہ رمضان کی عبادت کرتے تھے، صرف رمضان میں اللہ کا رزق کھاتے ہیں، صرف رمضان میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، صرف رمضان میں مسلمان صحیح بنتے ہیں. نہیں میرے عزیزو، رمضان چلا گیا، ہم مسجدوں کو آباد رکھیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم تلاوت کریں گے، ہم اسی طرح گناہوں سے بچیں گے جیسے رمضان میں بچتے تھے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی حقیقت اور سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.